جیسے قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب یہ بے شک رمضان کی ہی سعادت ہے کہ اللہ پاک نے اس میں قرآن کریم عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، نازل فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے۔ اب رمضان کریم کا کسی مہینے کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، اور پھر رمضان کے 30 دنوں میں جو لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے اس قرآن پاک کا جو مقام تھا، جو مرتبہ ہے، قرآن پاک کی جو معنویت ہے، قرآن پاک کا جو مسلمانوں کے لیے ایک عالمگیر مقام اور حیثیت ہے، وہ پوری ہی تب ہوتی تھی جب لیلۃ القدر میں عطا فرمایا جائے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں والے شہر میں کرم فرماتے ہیں اور عزتوں والے شہر میں تشریف لے جاتے ہیں، قدم ٹکاتے ہیں، اللہ یثرب کو مدینہ منورہ بنا دیتا ہے۔ تو مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس رات میں قرآن کریم آیا اور قرآن کریم کی آمد کی برکت سے اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر کا درجہ عطا فرما دیا کہ ہمیشہ جو چاہنے والا ہے، چاہت رکھنے والا ہے، عزتوں میں اپنے آپ کو پروان چڑھانے والا ہے، وہ اس رات کی قدر میں اپنی زندگی گزارے گا۔ لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ قرآن حکیم کے 2 مراحل ہیں، ایک یک بارگی جب لوح محفوظ سے بیت المعمور پر اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور دوسرا گریجولی۔ میں اس کو اس جملے سے باندھوں تو آپ کو مزہ آئے گا، اور میں اپنے استاد محترم کے نام کر کے یہ جملہ بولوں گا کہ دوسرا لوح محفوظ سے روح الامین، کلام امین کو قلب امین پر 23 سال نازل فرماتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ساری امانت ہی ہے نا جو ہم تک پہنچی۔ تو اب ایک طرف بات قرآن پاک کی ہے، دوسری طرف بات لیلۃ القدر کی ہے، تو پھر اس ساری فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی، آئیں حضور کے آل کے دروازے پر دریوزہ گر بن جائیں، آج کی رات میں اپنے دامن کو پھیلائیں، آج کی رات میں اپنی پیشانی کو خندہ فرما کے ان کے دروازے پر حاضر ہو جائیں اور ان سے پوچھیں کہ قرآن کا مقام کیا ہے اور اس رات کے درجے کیا ہیں۔ میں آپ کو لے کے چلوں حضور سیدنا مولا کائنات باب و مدینۃ العلم علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دربار در بار پہ آپ نے فرمایا تفقہوا فیہ فإنہ ربیع القلوب، اے اللہ کے بندو قرآن حکیم میں صحیح معنوں میں غموز کیا کرو، ڈوبا کرو۔ علوم، معارف، معنی، مطالب کا یہ سمندر اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے کیونکہ اللہ نے اس کے لیے بندہ مومن کے دلوں میں بہار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ دل جو خزاں رسیدہ ہوں، وہ دل جو رنجیدہ ہوں، وہ دل جو آبدیدہ ہوں، اگر وہ قرآن حکیم کے ساتھ محبت کریں گے، اس میں ڈوبیں گے تو اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے اس سے آگے فرمایا کہ جسے قرآن کریم کا انس مل جائے، جسے قرآن حکیم کی محبت مل جائے، وہ بندہ اس دنیا پر کوئی بھی اس کا عزیز نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، بھائی بہن نہ ہو، تلاوت قرآن اس کی حلاوت ایمان کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرت امام سجاد نے کیا خوبصورت فرمایا، آپ نے فرمایا مشرق اور مغرب میں ہر چیز ختم ہو جائے، میرے پاس کچھ نہ ہو، کوئی آسرا موجود نہ ہو، صرف یہ نسخہ قرآنی جو لیلۃ القدر کو آیا، اگر یہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں اسی سے طاقت پاتا رہوں گا۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، یہ جو آپ نے ماشاءاللہ امام پاک کا قول فرمایا، مجھے علامہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے اور میں ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ غیر قرآن غم گسار من نبود، اللہ اکبر۔ میں جب مصیبتوں میں پڑا میری غم گساری صرف قرآن مجید نے کی، قوتش ہر باب را بر من کشود، قرآن مجید کی طاقت نے میرے لیے ہر دروازہ کھولا ہے۔ لگتا ہے علامہ نے اس امام پاک کسی قول کا ترجمہ کیا ہے، اور ہماری حالت کیا بیان کی وہ معزز زمانے میں، ہم خار ہوئے۔ کتنی جامع فرمان ہے کہ میرے لیے اگر یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ لٹ جائے، میں سمجھوں گا سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ شاہ صاحب، سبحان اللہ۔ اتنی خوبصورت بات حضرت سیدنا امام محمد الباقر فرماتے ہیں، آپ باقر العلوم ہیں اور آپ سارے علوم سے ایک ایسی چیز نکال کے لاتے ہیں کہ جہت بدل جاتی ہے، ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر چیز کے لیے کوئی بہار ہے۔
وربیع القرآن شہر رمضان، اور قرآن کی بہار رمضان کا مہینہ ہے۔ جیسے ہم مسلمانوں کے لیے ربیع الاول بہار ہے نا، وہ صاحب قرآن کی آمد کا مہینہ ہے، یہ صاحب قرآن کے تصدق سے قرآن کی آمد کا دن اور مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہر بندہ مومن ہر وقت اپنے چہرے پر تبسم رکھتا ہے، کیونکہ ہوں لاکھ سلام اس آقا پر، بت لاکھ ہوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس رسول اکرم نے کیا کیا نہ دیا ہم کو، دستور دیا منشور دیا، یہ ہے نا، منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آج کی رات میں اگر ہم دیکھیں تو لیلۃ القدر کا اعجاز قرآن پاک ہے، اور قرآن حکیم کا افتخار لیلۃ القدر کی برکتوں میں موجود ہے۔ اب جو اتنی لمبی بحث ہوئی، ہم نے اس سارے سیشن میں یہ بات کی، حضرت امام جعفر صادق کے اس قول پر سکہ بند حقیقت قائم ہو جاتی ہے، اور سمجھ آ جاتی ہے کہ لیلۃ القدر کا انتخاب کیوں کیا گیا قرآن حکیم کو۔ یہ میں روحانی بات کر رہا ہوں، معنویت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ کہ اس میں اتارا جائے۔ آپ نے فرمایا قلب شہر رمضان لیلۃ القدر، جیسے آج کے دن کی برکت کو ہم نے لوٹنا ہے، اپنے دامن میں سمیٹنا ہے، اپنے آپ کو برکتوں میں لے کے آنا ہے، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ کرم کرے تو پیالے خود ہی سیدھے ہو جائیں، کوئی مہربانی کا انتظام ہو جائے۔ تو آپ نے کہا کوئی عام بات نہیں، کوئی عام وجہ نہیں، رمضان بڑا مکرم، رمضان بڑا محترم، نمازوں کے فضائل بڑھ گئے، فضیلتیں بڑھ گئیں، اس موقع کے اوپر اللہ آسمان دنیا پر آ گیا، لیکن لیلۃ القدر کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ رمضان کا صدر مقام دل لیلۃ القدر ہے، یہ برکتوں والی رات ہے، یہ عفتوں والی رات ہے۔ تو عفت مآب قرآن حکیم، برکتوں سے منور قرآن حکیم جو ہے ہی قرآن کریم، یہ رات بھی کریم ہے، قرآن بھی کریم ہے، نبی بھی کریم ہے، اللہ بھی کریم ہے، دین بھی کریم ہے۔ تو مابین سارے کریموں کے یہ برکتیں اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ حضور نے فرمایا میری اطرت کا دامن پکڑ کے، کیونکہ اس لیے پکڑو کہ یہ سارے کے سارے صاحب قرآن کی نسبت کا صدقہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ ان کا دامن پکڑ کے اگر قرآن حکیم تک پہنچو گے تو قرآن کا فہم بھی ملے گا، لیلۃ القدر کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں۔